لینا چاہیے کہ نہیں. مشروط اقتدار یہ تھا کہ اس وقت کے صدر نے، اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو وزیر خارجہ ہمارا ہوگا، وزیر خزانہ ہم لگائیں گے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں سے کچھ حصہ اس کے اوپر آپ زیادہ مداخلت نہیں کریں گے. اس پہ بڑی بحث ہوئی پارٹی کے اندر، لیکن انہوں نے یہ بات کر کے کہ اگر ہم آج پھر ایک کرائسس پیدا کر دیتے ہیں، آج اگر ہم حکومت نہیں بناتے تو کوئی اور جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ حکومت بنا پائے، پھر ایک کرائسس کھڑا ہو جائے گا، اور اس کرائسس کے نتیجے میں کیا ملک کے اندر بہتری آئے گی، یا 11 سال سے مار کھاتے ہوئے پارٹی کے کارکنوں اور اس ملک کے عام آدمی کے لیے کوئی آسانی کا، کوئی سکھ کا سانس لینے کا سفر شروع کیا جائے. ان کہتریوں، ان خامیوں، ان بیماریوں کو جو ضیاء الحق کے دور میں پیدا کر دی گئی تھی، معاشرتی بھی، معاشی بھی، فرقہ وارانہ بھی، دہشت گردی کے حوالے سے بھی، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اور پھر خواتین و حضرات ذرا غور کیجئے، اقتدار دیتے ہیں، ملتا ہے تو 18 مہینے، صرف 18 مہینے. ان 18 مہینوں میں آج جو ایٹمی پروگرام آپ کا ہے، اس کا اگلا مرحلہ میزائل پروگرام تھا. ایٹم بم تو آپ لے آتے ہیں، اس کو بنا لیتے ہیں، لیکن اس بم کو بنانے کے بعد اس کو ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے. آج ہماری افواج نے، جو بڑی ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، انہوں نے ہندوستان کے جہاز گرائے ہیں، ہندوستان کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، تو اسی میزائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ بی بی شہید کو، بھٹو صاحب کو ایٹم بم کی سزا ملی تھی، بی بی شہید کو اس کی سزا ملی تھی. بی بی شہید کوریا جاتی ہیں، میزائل لے کے آنا ہے، اس ٹیکنالوجی کو لے کے آنا ہے، تو وزیر اعظم پاکستان ایک C-130 میں جاتی ہے، C-130 میں واپسی پہ ٹریول کرتی ہیں. خطرہ یہ تھا کہ ان کو چل جائے گا دنیا کو کہ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی یا میزائل لے جا رہا ہے، تو ایک فوجی جہاز کے اندر ٹریول کر کے اگر اسی جہاز میں میزائل رکھ دیا جائے، یعنی وزیر اعظم بم پہ بیٹھ کے آئے، تو پھر پاکستان کو خطرہ نہیں ہوگا. یہ رسک لے کے محترمہ وہ میزائل اپنے جہاز میں رکھ کے لائی تھی. اس طرح پاکستان کو اس کا آغاز ہوا تھا، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی تھی. آج الحمدللہ اس میں ہم نے بہت آغاز آگے لے گئے ہیں، اور پاکستان پھر آئسولیٹڈ تھا. پھر پاکستان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے چین کے بھی قریب کیا، امریکہ کی قدغنیں بھی ختم کی، مسلمان ملکوں کے بھی قریب کیا، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی آگے بڑھانے کا کام شروع کیا. پاکستان میں پہلی دفعہ خواتین کی طرف توجہ دے کے اس ملک کی خواتین کو عزت دی، ان کو عہدے دیے، ان کو کوٹے دیے، اور ان کے لیے اسپیشل لیجسلیشن کی، مثالی کام کیے. اس کے بعد پھر وہ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے، دوسری گورنمنٹ آتی ہے. دوسری گورنمنٹ میں بھی کوئی 26 مہینے، یعنی دونوں حکومتیں ملائیں تو 5 سال نہیں بنتے، لیکن اگر ان کے کام گنوائیں تو کوئی 50 سال میں پورے نہیں ہوتے. سو ایسے ایسے کام کیے، اور انہوں نے پاکستان کے آئین کو واپس اپنی شکل میں لانے کے لیے کوششیں شروع کی. خواتین و حضرات، پھر ان کو وہی ان کے ساتھ ابتلا کا دور آ جاتا ہے. سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑ پڑتی ہیں، لڑایا جاتا ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے کوئی اچھے الفاظ بھی نہیں کہتے، اور یہ کہ ہم پہ بھی بڑے ظلم ہوئے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، اور ان غلطیوں کا اقرار کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے، انسان ہیں ہم. اس کے نتیجے میں سیاسی عمل کمزور ہوا. کروانے والوں نے تو کروا لی، ان کا تو کام چل گیا، لیکن سیاسی عمل کمزور ہوا. پھر پاکستان کے اندر پرویز مشرف کی حکومت آ جاتی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کیا نہیں کیا تھا بی بی شہید کے ساتھ، آصف زرداری صاحب کے ساتھ، لیکن جب ان پہ برا وقت آتا ہے تو بی بی شہید ان کے پاس چل کے جاتی ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی لے کے جاتی ہیں کہ آئیے اکٹھے ہو کے اس ملک کو آگے بڑھانے کا کوئی رستہ پیدا کریں. اور خواتین و حضرات، یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ وہ اپنے دکھ، اپنی زیادتیاں، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، اپنے کارکنوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بھول کے انہوں نے سٹیپ فارورڈ کیا تھا. اس سے پہلے یاد کیجئے، ضیاء الحق جب مرا، اس سے پہلے جب MRD بنائی گئی تو بی بی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا. سیاسی عمل معطل تھا،
سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا. وہ جماعتیں، یہ کارکنوں، یہ عارف خان، یہ آپ کے لیے میرے لیے یہ سب کا سبق ہے، ان کو اکٹھا کیا. وہ جماعتیں جو ضیاء الحق کے ساتھ، جو بھٹو صاحب کے قتل میں ڈائریکٹلی نہ صحیح انڈائریکٹلی ملوث تھیں، اس لیے کہ ملک میں مارشل لا لگوانے کا باعث بنی. ضیاء الحق کو یہ فیصلے لینے کا موقع ملا، لیکن ان کو ساتھ ملایا. ان جماعتوں کو کہا آئیے، اصغر خان کو ساتھ ملایا، باقیوں کو تو نام اور میں کس کس کا لوں، ساتھ ملا کے کہا اس لیے نہیں کہ اقتدار چاہیے تھا، اس لیے کہ اس ملک کے اندر اگر جمہوریت بحال نہیں ہوتی، جمہوریت تھوڑی صحیح زیادہ صحیح اگر جمہوریت نہیں چلتی، تو پھر پاکستان کے اندر قوم پرستی کے ناسور پھوٹیں گے، فرقہ واریت کے ناسور پھوٹیں گے، سیاست نہیں ہوگی تو یہ عذاب ہم پہ لوٹیں گے. اور انہوں نے پاکستان بچانے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے بدترین دشمنوں سے بھی سمجھوتا کر لیا. ان کو کہا کہ آؤ آگے مل کے اس ملک کی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر الیکشن کے بعد پھر ایسا وقت آیا، پھر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر برا وقت آیا، پھر گئیں. میاں صاحب جدہ میں تھے، میاں صاحب کے پاس بی بی گئی تھیں، وہ نہیں آئے تھے، بی بی گئیں چل کے، انہوں نے کہا آئیے میاں صاحب جو ہوا اس کو بھولیے، آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی کریں. پھر وہ تاریخی دستاویز سائن ہوئی جو بی بی شہید کا دماغ میں تھی. ان کے اور بے شمار پروجیکٹ ہیں جن کا وقت نہیں ہے اب اس کا ذکر کروں، وہ اتنے ہیں کہ اس کے لیے تو گھنٹوں درکار ہے. لیکن بنیادی طور پہ قوموں کو جو سمت دینی ہوتی ہے وہ بڑے کام ہوتے ہیں. ورنہ تو اقتدار میں بیٹھے مجھ جیسے بھی اپنا کام چلائے رکھتے ہیں نا، ہم بھی وزارتیں چلاتے رہے، ہم کہتے ہیں بڑے کام کیے، لیکن لیڈر کے کام کچھ اور ہوتے ہیں. وہ اگلے 50-100 سال دیکھ رہا ہوتا ہے. جس طرح بھٹو صاحب نے 50-100 سال آگے دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر ایٹم بم نہیں بنتا تو پاکستان کا کنونشنل آرمز کے ساتھ دفاع نہیں ہو پائے گا. آج وہ ثابت ہے. بی بی شہید نے بھی، تو انہوں نے خود یہ کام کیا. آج پھر کیا ہوا؟ بی بی شہید ہو جاتی ہیں، بی بی شہید ہوتی ہیں، پاکستان میں آگ لگ جاتی ہے. غیر یقینی بالکل، لوگوں کو یہ تھا کہ ملک کا پتہ نہیں کیا بنے گا. پورے ملک کے اندر، خاص طور پہ سندھ میں آگ لگ گئی تھی، سارے ملک میں، پنجاب میں بھی تھی. اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب جب پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگے. یہ پاکستان کھپے کیوں کہا تھا زرداری صاحب نے؟ پاکستان کھپے اس لیے کہا تھا کہ وہاں نعرے نوجوانوں نے جذباتیت میں لگائے پاکستان نہ کھپے، یعنی پاکستان نہیں چاہیے. انہوں نے کہا نو، پاکستان کھپے، پاکستان چاہیے. یہ ایسے عوام میں نہیں بات آ گئی تھی پاکستان کھپے، یہ ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی بات تھی. وہ چاہتے، ایسے ہمارے ملک کے اندر لیڈر موجود ہیں، اب نام کیا لوں، جن کا آج بھی یہ مزاج ہے. وہ اپنے سابق وزیر خزانہ کو کہتے ہیں کہ تم 2 صوبائی حکومتوں کے وزیروں کو کہو کہ وہ بجٹ میں یہ تجاویز تسلیم نہ کریں تاکہ وفاقی حکومت جو ہے یہ IMF کا پروگرام نہ لے سکے اور یہ فیل ہو جائے. اور وہ فیل ہوتی، ڈیفالٹ کرتا تو ملک کرتا، عذاب میں جاتا تو ملک جاتا. ان کو نہیں پرواہ. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، ہم اگر یہ بجٹ پاس کیوں ہو گیا ہے ہم سے پوچھنا تھا. کوئی کہتا ہے حکومت توڑ دیں، کوئی کہتا ہے اسمبلی توڑ دیں، کوئی کچھ کہتا ہے. کیوں؟ کہ یہ بجٹ، وفاقی بجٹ نہ پاس ہو. اگر وفاقی بجٹ پاس نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ گورنمنٹ گئی، کیا اس سے بہتری آ جائے گی؟ کیا ملک میں استحکام آ جائے گا؟ اس وقت پاکستان جن حالات کا شکار ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور PLF کے جالو، میں بھی آپ جیسا ہی ہوں، ہم سارے سڑکوں کے اوپر مار کھانے والے اور تحریک کرنے والے ہیں. ہماری جماعت جب اپنے مخالفوں کے ساتھ بیٹھتی ہے نا تو ہمیں اپنی سوٹیاں، اپنی تکلیفیں، اپنی قیدیں، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں یاد آتی ہیں، اپنے زخم بولتے ہیں. لیکن وہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، کیا اس کا زخم نہیں بولتا؟ کیا اس کو ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا بلاول بھٹو زرداری کا خون جوش نہیں مارتا؟ اپنے باپ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں کیا ان کو بھول گئی ہیں؟ ہمیں پارٹی کی زیادہ فکر ہو گئی ہے، ان کو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وہ ہم سے زیادہ ذہین اور ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس لیے لیڈر ہیں. ان کو سب چیزوں کی سمجھ ہے. جب وہ سمجھوتا کرتے ہیں، جب وہ مخالف جماعتوں کو ساتھ ملا کے بیٹھتے ہیں تو اس لیے بیٹھتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہے کہ پاکستان کے خصوصی حالات میں
اگر یہاں پہ سول سپریمیسی لانی ہے، اگر یہاں پہ پاکستان کو استحکام دینا ہے، آئین کی حکمرانی کی طرف لوٹنا ہے، تو سیاسی جماعتوں کو بہرحال اکٹھا کرنا ہوگا۔ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں لڑیں گی تو الٹیمیٹلی ہم تو اپنے سکور سیٹل کر لیں گے، ہم تو اپنے دکھ پورے کر لیں گے، لیکن ملک کمزور ہوگا، سیاسی عمل کمزور ہوگا، اس سے نقصان ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آئیے پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے، اب خان صاحب تیار بیٹھے ہیں، زرداری صاحب کو بھی جیل میں ڈالنا ہے، فریال تالپور صاحبہ کو بھی، میاں نواز شریف کو بھی، شہباز شریف کو بھی، ساری مسلم، ساری پیپلز پارٹی، سب مخالفوں کو جیل میں ڈالنا۔ آج تو کہتے ہیں نا ہمارے حقوق، باقیوں کے جس طرح حقوق نہیں ہے، وہ جماعتوں کے لیڈر نہیں ہے، ایک ہی لیڈر پیدا ہوا ہے، یہ انفارچونیٹلی۔ تو اس وقت بھی پاکستان پھر کرائسس میں تھا۔ پاکستان کو پھر آ کے آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے، پہلی دفعہ دونوں باپ بیٹا اسمبلی میں آتے ہیں، چیئرمین صاحب پہلی اسمبلی کی تقریر کرتے ہیں اپنی سیاسی زندگی کا سفر شروع کرتے ہوئے، اور اس دن کھڑے ہو کے اس نوجوان جس کو کہہ رہے تھے وہ یہ تھے منڈا جی ہے، انہوں کی پتہ ہے، انہیں کی کرنا ہے، بلاول صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمارے مخالفین یہ سرکاسٹک ہوتے تھے کہ نوجوان صاحب کیا ہے۔ پہلی تقریر کی، اس تقریر میں پاکستان کبھی سنیے، انہوں نے پاکستان کے حالات کا گرد و نواح کا پورا تجزیہ کر کے کہا کہ عمران خان کیس ہمارے خلاف چل رہے ہیں، چلیں گے، ہم بھگتیں گے، میاں صاحب نے بنائے، تم بناؤ گے، بھگت لیں گے، لیکن آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے کوئی ایک جماعت مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، ہم حکومتوں میں نہیں جائیں گے، ہم اپنے مقدمے فیس کریں گے۔ یہ ریکارڈ پہ، یہ میرے چیئرمین کی پہلی اسپیچ ہے، یہی باتیں زرداری صاحب نے کہیں، یہی بات مور اور لیس انہوں نے اکانومی کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے بھی کہی۔ اس کے جواب میں جو کچھ ہوتا رہا وہ ایک تاریخ ہے، آپ جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج پھر کیا صورتحال ہے؟ وہ حکومت جاتی ہے، ایک چھوٹی 16 مہینے کی حکومت آتی ہے، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بڑا غصہ ہوتا ہے کہ یہ کیا یار، ہماری مخالف جماعت کا وزیر اعظم ہے اور ہمارا چیئرمین اس کا وزیر خارجہ بن گیا، پارٹی نے جناب وہ ان کی حکومت جوائن کر لی ہے، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ لگتا بھی عجیب تھا کہ یہ کیا، لیکن خواتین و حضرات ذرا غور کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان میں پھر طالبانائزیشن ہے، پاکستان میں پھر قوم پرستی کی تحریک ہے، پاکستان میں دہشت گردی پھر انتہا پہ ہے، پاکستان کے ساتھ امریکہ ناراض ہے، چائنا جو سب سے بڑا دوست ہے ناراض ہے، سعودی عرب ناراض ہے، ایران ناراض ہے، اور طالبان جن کی ہم لڑائی لڑتے رہے ہیں وہ ہمارے خلاف بندوقیں اٹھائے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ خان صاحب کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کو پاکستان میں لا کے آباد کرنا ہے، آج آباد کیے ہوئے ہماری بربادی کی داستان لکھ رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر پیپلز پارٹی صرف اپنی، چیئرمین بلاول صرف اپنی سیاست دیکھتے تو ان کو تو مسلم لیگ اور باقی جماعتوں سے لڑائی لڑنی چاہیے تھی، ہم بڑے پاپولر ہوتے۔ ہم سارے کہتے ہیں نا جی کہ لڑیں گے تو بچیں گے، لڑیں گے تو پاپولر ہوں گے، کیونکہ لڑائی سے ہی جماعتیں بچتی ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، محترمہ بینظیر بھٹو شہید تو اپنے مخالفوں کو ساتھ لے کے چلی تھی کہ ملک میں جمہوریت بحال کرنی ہے، ریکنسیلیشن انہوں نے شروع کی تھی، زرداری صاحب نے شروع کی تھی، اس سے پہلے بھٹو صاحب نے کی تھی۔ آج حالات کا تقاضا ہے، اگر آپ کا چیئرمین یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بجٹ کے اوپر بھی اعتراضات ہیں اور اعتراضات بھرپور طریقے سے دیے ہیں، مجھے پانی کے تقسیم کے فارمولے پہ بھی اعتراض ہے، ساری تحریک چلاؤں گا گورنمنٹ کا، لیکن گورنمنٹ نہیں گرنے دوں گا۔ ہمیں کئی دفعہ ہمارے ساتھی بڑا لڑائی لڑتے ہیں کہ کیوں کہتے ہیں ایسا۔ آپ ذرا غور کریں کیا ہوگا اگر ہم حکومت کو کمزور کر دیتے ہیں، حکومت گر جاتی ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، سو واٹ، پھر کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ بھی ہونا ہے نا، ایک جگہ کام رکنا تو نہیں ہے۔ حکومت گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نئے الیکشن کا ڈول ڈلے گا، ملک میں انسرٹینٹی بڑھ جائے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے، پاکستان ہندوستان کے حالات دوستانہ نہیں ہوئے، جنگ بندی ہوئی ہے، فوجیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، کوئی خطرہ ہے۔ ابھی آج بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہندوستان پتہ نہیں اپنے جو زخم ہیں ان کو چاٹ رہا ہے، کسی وقت اپنے زخموں پہ مرہم لگانے کے لیے، اپنی قوم کو ڈسیو کرنے کے لیے وہ پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کر سکتا ہے۔ وہ یہ انسرٹینٹی ہے۔ جس دن پاکستان کمزور ہوا اس نے چھوڑنا نہیں ہے۔
ادھر ہمارے مغربی بارڈر پہ اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ان حالات میں اگر پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اپنے، آپ کو یاد ہے نا کہ ہمارے چیئرمین نے بجٹ کے اندر جب وہ پاکستان کا دنیا کا دورہ کر کے آئے، پاکستان کے مقدمہ لڑ کے آئے، جو ہمارے لیے ایک اور فیدر ان دا کیپ ہے، انہوں نے ہندوستان شکست کھا گیا، ہندوستان نے اپنے سفارتی محاذ پہ لوگ بھیجے کہ دنیا میں جا کے جو ہمیں مار پڑی ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا امپریشن ٹھیک ہو، اور آئندہ اگر ہم پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سطح ہموار کی جائے۔ یہ تھا ہندوستان کی گورنمنٹ کا، جس پہ انہوں نے کوئی پتہ نہیں 15 یا 14 انہوں نے مشن بھیجے تھے۔ اس کے جواب میں ایک مشن جاتا ہے، لیڈ بلاول بھٹو صاحب کرتے ہیں، اور پاکستان کا مقدمہ اتنے زور سے بیان کرتے ہیں، اتنے اعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان نیریٹو میں بھی ان کو مار گیا۔ اور آج مودی اپنی عوام، اپنے میڈیا، اپنے لوگوں کے سامنے وہ کٹارے میں کھڑا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آج بھی اگر پاکستان کے سربراہ، فوجی سربراہ کو امریکہ کا صدر بلاتا ہے، بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، لیکن سوچئے تو صحیح، کوئی تو ہے نا جس نے جا کے مقدمہ بھی بیان کیا ہے، لڑائی ہماری فوج بڑی اعلیٰ لڑی ہے۔ اس سے پہلے بھی فوجی سربراہان جاتے رہے پر وہ صدور تھے، اب کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان ان مخصوص حالات کا شکار ہے۔ آج ہمیں اپنے تضادات، اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ہمارے ساتھ مسلم لیگ نے جو معاہدہ کیا تھا حکومت میں آتے وقت، وہ معاہدہ پورا نہیں ہوا۔ بڑا آسان کام ہے ہم کہیں جی سوری خدا حافظ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ملک میں انارکی شروع ہو جائے گی، ایک انسرٹینٹی بڑھ جائے گی۔ دا مومنٹ یہ ہوتا ہے تو کوئی سے باہر سے کسی طرف سے مہم جی پاکستان پہ ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں قومی یکجہتی، وہ کہتے ہیں نا جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ یہی سیاست ہے، یہی سیادت ہے، یہی قیادت ہے، یہی لیڈرشپ ہے۔ یہ حکمرانی نہیں ہے صرف، یہ عہدیداریاں نہیں ہے صرف۔ سو بلاول صاحب نے ثابت کیا، پیپلز پارٹی نے ثابت کیا، 16 مہینے کی حکومت میں عمران خان کھڑا کر کے گئے ہیں پاکستان کو، ایک فسادات کا دور کھڑا ہوا ہے، اکانومی نیچے ہے، اور دنیا میں پاکستان سفارتی محاذ پہ آئسولیٹڈ کھڑا ہے۔ اور بلاول صاحب 16 مہینے وزیر خارجہ بنتے ہیں، 16 مہینے کے اندر اندر امریکہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑتا ہے، چائنا بھی آپ کے ساتھ چل پڑتا ہے، سعودی عرب بھی آپ کے ساتھ چلتا ہے، اور پاکستان پھر دنیا کی کمیونٹی میں ایک باوقار قوم کے طور پہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اب بھی جو کچھ ہوا کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوا؟ اس ملک کے اندر کون سا الیکشن ہے جو منصفانہ ہو گیا اور ہمارے ساتھ کب انصاف ہو گیا؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جیسا بھی ہے، اگر تو کسی کے پاس کوئی کلیہ ہے وہ انقلاب لے آئے گا، تو انقلابی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی تلخی ہوئی تو اب جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے، سمجھ نہیں آ رہی۔ صرف جذبات میں کام نہیں چلا کرتے خواتین و حضرات، بڑے تحمل اور تدبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور جن کے اتنے بڑے جگر ہوتے ہیں اور اتنے بڑے دماغ ہوتے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے 50-100 سال کو دیکھتے ہیں، اپنے گرد و نواح کو دیکھتے ہیں، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، ملک کے اپنے اندرونی حالات کو دیکھتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ چراغ جلاتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے۔ اور یہ پیپلز پارٹی ہے جس نے ہر دور میں اس ملک کو بحرانوں سے نکال کے ایک سمت بھی دی ہے، اس کو ایک سالڈ پاکستان بھی بنایا ہے، ہمارا وقار اور ہمارے سر فخر سے بلند کیے ہیں، اور یہی آج پھر پاکستان بحران میں ہے، اور پھر یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی بلاول بھٹو ہی آئیں گے، پیپلز پارٹی ہی آئے گی تو اس ملک کو پھر ایک بہتر سمت پہ لے کے جائے گی۔ لیکن ہمیں بڑے تدبر سے، تحمل سے، اور اس بات کو یاد رکھیے، وہ نوجوان چیئرمین مجھ سے اور آپ سے بہت بہتر سوچتا ہے۔ کبھی ان کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، ہمیں بھی پہلے شک ہوتا تھا کہ 60 سال دے ہو گیا چیئرمین صاحب نو 30 سال دنوں یہ نہیں پتا، لیکن جب کبھی ان سے مکالمہ ہوتا تھا تو پھر سمجھ آتی تھی کہ نہیں یار، جس پاکستان کی تاریخ کو ہم کہتے ہیں نا ہم نے سڑکوں پہ مار کھا کے سیکھی ہے، اس نوجوان نے پڑھی ہوئی ہے اور اس کو ایک ایک لفظ آتا ہے۔ کمال، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں کچھ آمدہ نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے لیے حیران کن جو ہوتا تھا۔ اور اب تو ماشاءاللہ، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مشکل دور میں اس ساری جو جنگ کی عملی ساری صورتحال تھی، اس میں حکومت کہاں ہے؟ افواج پاکستان کو تو مقام ملا، حکومت کہاں ہے اور چیئرمین پر بلاول بھٹو زرداری کہاں ہے؟ اس کا کریڈٹ کدھر ہے؟ تو ساری چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، صبر و تحمل سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔
وہی صبر، وہی حکمت جو پیپلز پارٹی کی قیادت ماضی میں کرتی رہی، آج بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور عارف خان کو کئی دفعہ اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں جی اسی سر مارنا ہی مارنا ہے، لیکن عارف خان یہ یاد رکھو، جو زرداری صاحب جن کو مرد بحران بھی کہتے ہیں، وہ ایسے ہی مرد بحران نہیں ہیں۔ اور ان کے بارے میں ایک دن مجھے انہوں نے بھون صاحب کہا، میں بھی جب گورنمنٹ میں تھے تو بیٹھا، ان کو ایسی مختلف جماعتوں کے بارے میں باتیں ہوتی تھی، ہم نئے نئے تھے، ذرا جذباتی تھے۔ مجھے ایک دن بیٹھے کہنے لگے، بیٹا میں بلوچ ہوں، ہم اپنی دشمنی نہیں بھولتے، ہاں حالات کے تحت اپنی دشمنی دبا دیتے ہیں، میں نہ صحیح میرا بیٹا کہ بدلہ لے لے گا، اس کا بیٹا لے لے گا، لیکن حالات کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ بھون صاحب نے ایک گزارے بات کی ہے بڑی اعلیٰ، پیپلز پارٹی نے یوں تو ہر دور میں آئین کی حکمرانی ہو، وفاقیت ہو، قوموں کے حقوق ہوں، مائنارٹی رائٹس ہوں، کمزور طبقات کے، مزدوروں کے، کسانوں کے، اس ملک کے کسان کا بھی المیہ ہے، جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو خوشحال ہوتا ہے، ہم اس کو فصلوں کی قیمتیں دیتے ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہوئے کسی اور کی کہانی میں لگ جاتا ہے۔ اس ملک کے مزدور کو، تنخواہ دار طبقے کی تنخواہیں ہم بڑھاتے ہیں۔ آج تو 10% تنخواہ بڑھی ہے، پیپلز پارٹی پھر بھی شور کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے تو اپنے دور میں 135% تنخواہ بڑھائی تھی۔ پھر بہک جاتے ہو تو پھر سبق سیکھ لو۔ اسی طرح اس ملک کے مزدوروں کے حالات ہیں، لیکن اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی بھی، یہ جو آپ کالے کوٹ والے ساتھی ہیں نا ہمارے، آپ بھی تحریک چلانے چلے تھے تو میری قائد شہید نے افتخار چودھری، جس سے ہمیں بڑے اختلافات ہیں، کیونکہ افتخار چودھری کی تحریک میں ہم نے کھویا زیادہ ہے، پایا کم ہے، لیکن یہ آپ کی رائے اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اس وقت پرویز مشرف کے خلاف بی بی شہید نے جا کے افتخار چودھری کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے، اس کو بحال کریں گے، اس لیے کہ ہم نے مشرف کو ہٹانا تھا۔ لڑائی یہ نہیں تھی، افتخار چودھری سے کوئی محبت ہے اور اس کے ساتھ اس کے کردار کی کوئی تعریف نہیں تھی، لیکن وہ ایک سیاسی لڑائی تھی۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا پیپلز پارٹی بہت عرصے سے بات کر رہی ہے۔ اب بھی مون صاحب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، کوئی 41-42 پوائنٹس گورنمنٹ کی طرف سے تجویز ہوئے تھے۔ یاد کیجئے کتنے لوگ ناراض ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سے۔ پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین نے ایک ایک انچ آہستہ 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 وہ 42-43 پوائنٹ سے کوئی 21-22 پوائنٹ پہ آ کے بہت ساری چیزیں حکومت کو اور باقی ساتھیوں کو کنونس کیا کہ اس پہ جس پہ اتفاق رائے ہوگا وہ کرنا ہے، اور اس پہ اتفاق رائے ہوا کہ آئینی بینچ بنا لیا جائے۔ مطالبہ ہمارا آئینی بینچ کا نہیں تھا، مطالبہ آئینی کورٹ کا ہی تھا، لیکن کیوں تسلیم کر لیا گیا، یہ بھی ہمارے اندر ایک مباحثہ ہوا، اور اس پہ یہ طے ہوا کہ یہ سٹیپ فارورڈ ہے، یہ اس سمت میں قدم ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل وہی ہے جو بی بی شہید نے کہا تھا، انشاءاللہ پیپلز پارٹی آئینی عدالت بنائے گی جب موقع ملا۔ ہم نے 18ویں ترمیم میں آئین کو جتنا بحال کیا تھا، اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ مثالی ترمیم نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی تب بھی کہتی تھی کہ اس میں بہت ساری چیزیں اور کرنی ہیں، لیکن جس پہ سب متفق ہیں۔ ہم صرف کثرت رائے سے نہیں چلتے، ہم اتفاق رائے کی سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے خواتین و حضرات کہ اتفاق رائے شہید بھٹو نے کیا تو 1973 کے آئین کے اوپر آج تک ساری جماعتیں متفق ہیں، بی بی شہید نے کیا اس پہ متفق ہیں، 18ویں ترمیم پہ ساری جماعتوں نے اتفاق رائے کیا اس پہ متفق ہیں، اور 26ویں ترمیم پہ کثرت رائے ہوئی۔ آج بھی اس پہ اختلافی آوازیں آتی ہیں نا، اس پہ وہ سٹرینتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ آئین ہے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے دور میں بھی ایون قانون سازی ہو، آئین سازی تو اتفاق رائے سے کرتی ہی ہے، قانون سازی بھی وہ اتفاق رائے سے کرتی ہے، اور چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، ماضی میں بھی ہوئی ہیں، کچھ حالات کے جبر کے طور پہ ہم پہ مسلط ہو گئی ہیں کہ اور آپشنز نہیں تھے، اور کچھ ہم سے بھی ہوئی ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی غلطیوں کو بھی درست کرنا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ بی بی شہید کا ویژن، بھٹو شہید کا ویژن، اور اس ویژن کا وارث بلاول ہی یہ جھنڈا اٹھا کے چلے گا، وہی یہ ویژن دے کے چلے گا، تو ہم ان بحرانوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شاہد عباس چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پی ایل ایف کے تمام عہدیداران کا، ساتھیوں کا، میڈیا کا، کہ آپ نے اس انتہائی اہم تقریب میں، بی بی شہید کی اس سالگرہ کی تقریب میں مجھے بھی، میرے باقی ساتھیوں کو بھی انوائٹ کیا، ہمیں چند باتیں کرنے کا موقع ملا۔
جیتے رہیے۔ پاکستان زندہ باد۔